صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی بزم حسین کی ہم نے دوسری نشست لگا رہے ہیں، تو اس میں ہمارے جو مہمان بنے ہیں وہ ہے علامہ محمد علی قصوری صاحب، جو میرے دوست بھی ہیں اور جماعتی بھی ہیں اور خطیب اسلام بھی ہیں۔ تو دوستو یہ نشست کس وجہ سے آج ہم لگا رہے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں پیار اور محبت کیا تھا، اس کے متعلق ہم یہ نشست لگا رہے ہیں۔ تو شیعہ کتب سے آج حوالہ جات دیے جائیں گے کہ جو اس چیز کے منکر ہیں کہ صحابہ اہل بیت جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، اہل بیت صحابہ سے پیار نہیں کرتے تھے، شیعہ کتب سے آج یہ ثابت کیا جائے گا کہ اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں پیار اور محبت کتنا تھا۔ تو آپ جو ہے نا ہمارے چینل کو جو ہے ضرور سبسکرائب کریں۔ یوٹیوب چینل ہے مبشر علی کے نام سے، اور فیس بک پہ ہے حسینی میڈیا، اس کو فالو کریں۔ تو جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ان چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں۔ ہم عقائد باطلہ کا رد کرتے ہیں اور سنیت کا دفاع کرتے ہیں کہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ برحق ہے۔ تو اسی سلسلے سے آج ہم بیٹھے ہیں، تو میں دعوت سخن دیتا ہوں علامہ محمد علی قصوری صاحب کو کہ وہ جو ہے نا اہل بیت اور صحابہ کے جو آپس میں پیار اور محبت ہے اس کے متعلق ہمارے سامنے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد میں شیعہ کتب کے حوالہ جات سے جو ہے نا بات کروں گا کہ ان میں کس طرح جو ہے نا اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں پیار لکھا گیا ہے شیعہ کی کتب سے۔ تو جی علامہ محمد علی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میرے برادر اکبر اور عظیم دوست بھی ہیں بھائی علامہ مبشر علی چشتی صاحب الحسینی، آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا ہے۔ آپ کی دعوت سے ہی میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ چند کلمات جو آپ نے بیان فرمائے ہیں آگے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں پیار ثابت کرنا ہے اور شیعہ کتب سے ثابت کرنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسی بات ہے کہ جو انسان جس اس فتنے میں ملوث ہیں آج کل لوگ کہ صحابہ اور اہل بیت کو وہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ جدا ہیں، لیکن الحمدللہ آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے اور اس بات کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپ دشمنی نہ سمجھیں بلکہ آپس میں اخلاص اور پیار سمجھیں۔ تو یہی اصل بات ہے عقیدہ اہل سنت کی، نہ یہ رافضیت کا سبق دیتا ہے اور نہ یہ خارجیت کا سبق دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم عقیدہ اہل سنت کے پر پکے بھی ہیں اور اسی کے ہم داعی ہیں، اور جتنی دیر انشاءاللہ آپ کی ہماری زندگی ہے ہم اسی پر ہی قائم دائم رہیں گے انشاءاللہ۔ تو صحابہ اور اہل بیت کا پیار جو ہے یہ کئی مثالیں اس کی احادیث میں ملتی ہیں، خود قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سورہ فتح ہے آیت نمبر غالباً 29 ہے، تو وہاں پر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو حضور کے ساتھی ہیں، جو حضور کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی شان اور مرتبہ اور ان کی صفت کیا ہے کہ وہ اشداء علی الکفار، کفار پر وہ سخت ہیں، کفار پر وہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں وہ پیار تقسیم کرتے ہیں، آپس میں وہ محبت تقسیم کرتے ہیں، وہ پیار اور الفت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ ایسی صفت ہے جس کو تو میں بیان نہیں کر رہے، اور نہ ہی کوئی عوام کا آدمی بیان کر رہا ہے، اور نہ ہی کوئی وقت کا عالم یا کوئی وقت کا مجدد بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ خود اللہ کا کلام ہے۔
اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں پیار کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ پیار کی زندگی جو ہے یہ حضور کے ساتھ والے گزار رہے ہیں. تو ہمیں یہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ حضور کے ساتھ والے صرف اہل بیت نہیں ہیں بلکہ حضور کے صحابہ بھی حضور کے ساتھ والے. تو یہی اتنی لمبی میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا, بس ایک ہی واقعہ سنا کے بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ ایک وقت تھا حضور حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین تھے, یہ خلیفہ دوم ہیں اور مراد رسول بھی ہیں مرید رسول بھی ہیں اور دعائے محبوب خدا بھی ہیں. آپ کی دعا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سرکار کا دور خلافت ہے تو حضور کے یار جنگ کر کے فتح کر کے آئے تو مال غنیمت تھا وہ ساتھ لے کے آئے. جب مال تقسیم ہوتا تھا تو سب صحابہ کرام اکٹھے ہوتے تھے, اہل بیت کے افراد اکٹھے ہوتے تھے. تو حضرت عبداللہ پاک آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر وہ بھی تشریف فرما تھے اور حضور کے لاڈلے نواسے حضور کے بیٹے حضور جب بھی حسنین کریمین کو پکارتے تو آپ نواسے نہ فرماتے بلکہ فرماتے یہ میرے بیٹے ہیں. اور یہ ترمذی شریف میں پورا ایک باب ہے حضور, وہاں پر آپ جتنی احادیث اس باب میں اس عنوان سے پڑھیں گے نا تو وہاں پر حضور نے نواسوں کا لقب نہیں دیا بلکہ اپنے بیٹے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں. اتنا پیار فرماتے تھے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. آپ سرکار بھی تشریف فرماتے, صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے اور مال تقسیم فرمانے لگے ہیں. وقت کا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب, حضرت عمر بن خطاب جن کا نام سن کر کفار کانپ جاتے تھے اپنی سلطنت میں بیٹھ کر. آپ سرکار تشریف فرمائے ہیں, آپ نے تقسیم شروع فرمائی, صحابہ کرام کو تقسیم فرما رہے ہیں. کیا معاملہ ہوا ہے دیکھنا حضور کے یار کیسے پیار کرتے ہیں اہل بیت سے, اور یہی آپ نے بات بتانی ہے اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت ایسے ہیں جیسے شیر اور شکر ہوتا ہے, ان کو جدا کرنا ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں. کیونکہ اس وجہ سے کہ جب آپ صحابہ کرام کو مانیں گے حضور, محض صحابہ کو مانیں تو پھر دین مکمل نہیں ہو سکتا. اگر محض اہل بیت کو مانے تو دین مکمل نہیں ہو سکتا. دین تمہارا ہمارا تب بھی مکمل ہوگا جب ان دونوں کو ہم اکٹھا رکھ سکتے ہیں, تب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل اور اکمل طریقے سے ہم تک پہنچے گا. ہم کسی ہستی کا انکار نہیں کر سکتے. دیکھیں حضرت عمر پاک سرکار نے فرمایا تقسیم مال ہو رہا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر جو آپ کے بیٹے ہیں ان کو بھی آپ نے تقسیم میں مال عطا فرمایا. اور اب باری آ گئی حضور کے شہزادوں کی, مولا علی مشکل کشا حیدر کرار آپ کے لاڈلے بیٹوں کی, اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے جگر کے ٹکڑوں کی. تو حسنین کریمین تشریف فرما ہے تو حضور کے یار حضرت عمر بن خطاب نے حد کر دی پیار کی. آپ نے فرمایا ان کو تقسیم میں سب سے زیادہ دیا جائے, تقسیم میں سب سے زیادہ دیا جائے. آپ بچپن میں ہیں, ابھی ننھے شہزادے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے دل میں بات اٹھی, انہوں نے عرض کی ابا جان آپ امیر المومنین ہیں, عدل و انصاف کا آپ کا شعرہ ہے پوری دنیا میں, تو میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں بابا جان. ایک دل میں سوال اٹھا ہے اور یہ میرا بات سمجھ آ رہی ہے کہ صحابی کا حضرت عبداللہ بن عمر کا سوال اٹھانا تنقید کی جگہ پر نہیں تھا. کیا سوال تھا عرض کی بابا جی؟ امت کے لیے اصلاح کے امت کے اصلاح کے طور پر, کیونکہ یہ محبت بتانی تھی, کیونکہ مجمع غفیر جمع غفیر لگا ہوا ہے, صحابہ کرام موجود ہیں کافی تعداد میں, اور یہاں پر اگر سوال میں اٹھاؤں گا تو لوگوں میں یہ بات داخل ہو جائے گی کہ بھائی صحابہ کا تو مقام ورال ورا, جب حضور کے اہل بیت کی باری آ جائے تو وہاں پر ہر چیز پیچھے ہوتی ہے. عرض کی بابا جان آپ کی تقسیم پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ جو فرماتے ہیں عدل و انصاف سے فرماتے ہیں, کیونکہ پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا ہے کہ عمر کی زبان پر بولتا ہے تو حق بولتا ہے, حق بولتا ہے. حضرت عمر پاک سرکار نے فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کی بابا جان میں عمر میں بڑا ہوں, عمر میں بڑا ہوں, اور میں نے جنگیں بھی بہت زیادہ کی ہیں, حضور کے ساتھ مل کر کی ہیں,
اور اب بھی میں جنگوں میں مصروف ہوں، دینی خدمات میں مصروف ہوں، میری نمازیں بھی زیادہ، میرے صدقہ و خیرات بھی زیادہ، میری عبادات زیادہ، میرا کفار کے ساتھ جنگ کرنا ان سے زیادہ۔ ابھی یہ شہزادے ننھے ننھے ہیں اور انہوں نے ابھی تلوار بھی نہیں دیکھی، نیزہ بھی نہیں دیکھا، گھوڑے کی سواری بھی نہیں کی، اور آپ ان کو تقسیم کرتے ہوئے مال سب سے زیادہ عطا فرما رہے ہیں۔ حضور یہ میرا ایک سوال ہے، میں اعتراض کی جگہ نہیں رکھ رہا، بلکہ ایک سوال ذہن کا جو ہے اس کو آپ ازالہ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے عمر عبداللہ دیکھتا نہیں ہے یہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھتا نہیں ہے یہ کون ہے جن پر تو بات کر رہا ہے کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں اور میں بڑا ہوں تو مجھ کو تقسیم میں زیادہ آنا چاہیے تھا، تو ان کو تھوڑا آنا چاہیے تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی شان وراء الورا ہے، میں خود ان کی شان کو تسلیم کرتا ہوں اس وجہ سے کہ پیارے آقا مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ مجھے یہ بتا اے میرے بیٹے، تو مجھے یہ بتا جو شان ان کی ماں رکھتی ہے، کیا تیری ماں یہ شان رکھتی ہے؟ اللہ سبحان۔ ان کی والدہ جیسی آپ کی والدہ ہے؟ اے بیٹے مجھے یہ بتا کہ ان کے باپ جیسا تیرا باپ ہے؟ سبحان اللہ۔ اور مجھے یہ بتا ان کے نانے جیسا تیرا نانا ہے؟ اللہ۔ حضور نے حضرت عمر پاک نے کافی رشتہ داری میں تکرار فرمایا ان کے بھائی جیسا تیرا بھائی ہے؟ اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ کی کیا شان بیان ہو رہی ہے مجمع میں، اور اہل بیت کے چھوٹے سے نواسے ہیں، سمجھو محفل لگی ہوئی ہے، حضور محفل لگی ہوئی ہے تو ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، حضور کے نواسوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب حضور کے یار حضرت عمر نے فرمایا بیٹے جب ان کی والدہ جیسی تیری والدہ نہیں ہے، ان کے والد جیسا تیرا والد نہیں ہے، ان کے بھائی جیسا تیرا بھائی نہیں ہے، تو آپ نے جب یہ شان بیان فرمائی تو حسنین کریمین جب تقسیم ہو گئی، دل کو تسلی ہو گئی، حضرت حسنین کریمین حضور کے شہزادے اٹھے، حضرت مولا علی مشکل کشا تاجدار حالات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے عرض کرتے ہیں بابا جان آج حضرت عمر نے بات کی ہے، ہمارا دل خوش ہو گیا ہے، اور انہوں نے ہماری وہاں پر بات کی ہے، اپنے بیٹے کو بتایا ہے کہ ہماری شان کیا ہے۔ تو مولا علی پاک فرمایا بیٹے کیا بات ہوئی ہے؟ تو ساری بات عرض کی جو معاملہ گزرا، تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، حضرت عمر نے یہ بات کی ہے؟ تو عرض کی جی بابا جان کی ہے۔ فرمایا ہم اہل بیت ہیں، ہم بھی پھر ادھار نہیں رکھتے، ہم بھی پھر ادھار نہیں رکھتے، انہوں نے ہماری شان بیان کی ہے تو میں بھی ان کی شان بیان کرتا ہوں۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمر جو ہیں حضرت عمر یہ جنتیوں کے چراغ ہیں۔ اللہ عمر السراج اہل، ہاں جی عمر السراج اہل الجنہ۔ تو یہ شان اہل بیت کی ہے، اور بتایا ہے لوگوں میں تقسیم کیا مال، لیکن بتایا کہ شان صحابہ اور اہل بیت کی ہے کہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، ہر مقام میں وہ ان کا لحاظ رکھتے تھے، وہ ان کا لحاظ رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے یہی درس ہے صحابہ کا بھی اور اہل بیت کا بھی، جب صحابہ کی شان بیان ہو وہاں پر اہل بیت کی بھی ہونی چاہیے، جہاں اہل بیت کی وہاں صحابہ کی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ کچھ اس بات پر روشنی فرمائیں دلائل کے ساتھ۔ تو جی دوستو آپ نے سنا علامہ محمد علی صاحب قصوری، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں یہ بیان فرمایا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں کتنا پیار کرتے تھے، کہ عمر پاک نے کس طرح شان بیان کی اور آگے سے مولا علی پاک نے کس طرح شان بیان کی وہ انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ تو میں تو ایک شعر ہی پڑھتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں جدائی ہوگی، یہ خبر تو کسی شیعہ نے اڑائی ہوگی، یہ شیعوں کی افتراء ہے محض۔ تو اسی کو آج میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی خود اپنی کتابوں میں جب موجود ہے ساری باتیں کہ ان کا آپس میں پیار اور محبت، تو سب کچھ موجود ہونے کے باوجود یہ تقیہ کیوں کرتے ہر جگہ پہ؟ تقیے کے طور پر انہوں نے کام کیا ہوا ہے، سارا اپنا دین تقیے کے طور پر، اور خود مولا علی پاک کے بارے میں کہہ دیا کہ ابو بکر صدیق کی خلافت سے لے کر اپنی خلافت تک تقیے میں رہے ہیں۔ یار وہ حیدر کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو تقیے ہی کرتا رہے اور اپنے دین کو چھپائے رکھے؟
اور الہاد والوں کو اور جو ان کے فتوے ہیں شیعوں کے صحابہ کرام پر، ان کی جو ہے خلافت کو قبول کرتے رہے تکیے کے طور پر۔ جب بے دینی تھی تو بے دینی کو حیدر قبول کر رہا ہے، خیبر کے مقام پر تو ہر چیز اکھیڑ دی۔ تو ان کے ایسی باتیں جو ہیں وہ انہوں نے مشہور کی ہوئی ہیں۔ خیر یہ کلام اس طرف چلا گیا، میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت ان کا آپس میں پیار اور محبت کیا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ساسانی دور میں ایران میں، وہ پہلے اس کو فارس کہتے تھے، اب وہ ایران مشہور ہے، فارس اور ایران وہ ایک ہی چیز ہے۔ تو حضرت عمر فاروق سرکار کے دور میں فتح ہوئی۔ اس جگہ جب فتح ہوئی نا تو یزدگرد بادشاہ تھا اس جگہ کا، اس کی بیٹی بانو تھا۔ تو اب یہ ان کی کتابوں سے میں بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے جو سنی علماء نے لکھا، ابن حجر علیہ رحمہ اپنی کتاب السوائق المورکہ کے اندر وہ اور ہے، انہوں نے جس طرح واقعہ لکھے وہ کچھ اور ہے، لیکن میں ان کی کتابوں سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جب فتح ہوئی، حضرت عمر فاروق سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار وہ مال غنیمت میں آئی، بی بی شہر بانو، جو شہر بانو کے نام سے مشہور ہیں، ان کے اور بھی کافی نام لکھے گئے ہیں۔ تو ان کی کتابوں میں جو لکھا گیا، جب وہ آپ کے دور میں مال غنیمت میں آئیں تو اس وقت مولا علی نے کیا فرمایا؟ مولا علی نے، یہ ابو جعفر امام جعفر صادق سے یہ روایت کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ان کا کتاب الکافی جو ان کی بڑی بخاری کے مقام پر جسے کہتے ہیں، یعقوب کلینی کی، یہ 298 صفحہ اور 115 نمبر باب ہے اس کا، اس میں سے۔ اور دوسری ان کی کتاب مروج الذہب و معادن الجوہر، یہ مسعودی کی ہے، یہ ان کا، ان دونوں نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے۔ اور دیکھنا عمر کی شان کیسے آ رہی ہے اندر۔ تو جب وہ کٹھے ہو رہے مال غنیمت، اب اسلامی لشکر انتظار کر رہا ہے کہ یہ کس کے حق میں جائیں گی، تو اس وقت مولا علی پاک نے کیا فرمایا؟ مولا علی پاک نے فرمایا خیرھا رجلا من المسلمین، تو اس کو اختیار دے آدمیوں کا مسلمانوں میں سے، کہ مسلمانوں میں سے جسے چاہے یہ چن لے۔ بی بی شہر بانو کو یہ حکم فرمایا کہ تو عمر فاروق سرکار کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ ہیں ایک شہزادی، تو شہزادی کے لیے یہ عمر فاروق کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جو شہزادی ہے اس کو بیچا نہ جائے بلکہ کسی شہزادے کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ یہ نکاح اور عقد والا سلسلہ شہزادیوں کا یہ عمر فاروق سرکار کے دور میں شروع ہوا ہے۔ پہلے یہ ان کو بیچ دیا جاتا تھا، تو اس وقت مولا علی فرمایا بیچو نہ، یہ ان کی کتابوں سے بیان کر رہا ہے۔ تو یہ عقد جو ہے یہ تو عمر فاروق کے دور میں شروع ہوا ہے، اس کے بھی منکر نہ بنو، یہ بھی آپ کی کتابوں میں بالکل صحیح لکھا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہوا، بی بی شہر بانو اٹھی، تو مولا علی نے جب اتنی بات کی، عمر فاروق سرکار نے وہ نہ اختیار دے دیا، فخیرہا فجاد حتی وادت یدا علی راس الحسین۔ تو اس وقت عمر فاروق نے جس وقت اجازت دی تو بی بی شہر بانو اٹھی اور اٹھ کر جا کر امام حسین پاک کے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ ان کی کتابوں سے، ہماری سنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین پاک کو بلایا، کہا کہ یہ شہزادی ہے اور اس کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری کتابوں میں، یہ تو پھر گستاخ ہیں، انہوں نے ایسے لکھنا تھا۔ تو خیر اس وقت انہوں نے ہاتھ رکھا، فقال لہا امیر المومنین ما اسمک، یہ امیر المومنین سے مراد مولا علی لیتے ہیں۔ تو کہا کہ مولا علی نے کہا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تو فقالت جہاں شاہ، اس کا نام کیا تھا؟ جہاں شاہ۔ تو جہاں بانو کے نام سے، جہاں شاہ کے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا پہلے۔ اس نے کہا میرا نام جہاں شاہ ہے۔ تو مولا علی پاک سرکار نے فرمایا نہیں، فقال لہا امیر المومنین بل شہر بانو ہے، تمہارا نام اب سے شہر بانو ہے۔ تو مولا علی نے اس کا نام رکھ دیا۔ یہ ان کی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں۔ تو اب کیا ہوا، ثم قال للحسین یا ابا عبداللہ، تو اس وقت مولا علی نے اپنے بیٹے حسین کو کیا فرمایا، لَتَلِدَنَّ لَكَ مِنْهَا خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ، اس میں سے تجھے اچھے بیٹے اللہ تعالیٰ زمین میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے وہ بیٹا تمہیں عطا کرے گا۔ اب نکاح تو عمر فاروق سرکار نے کروایا نا، تو پھر کیا ہوا، فوالدت علی بن حسین،
یعنی امام زین العابدین پھر ان سے پیدا ہوئے. وَكَانَ يُقَالُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ, اس وجہ سے امام جو ہیں زین العابدین ان کو کیا لقب دیا جاتا ہے؟ ابن الخیرتین. ابن الخیرتین, دو خیروں کے بیٹے. وہ کس طرح کہ جو بی بی شہر بانو تھی وہ فارس اور ایران کی تھی, فارس والے اجمی ہیں جی, اور ادھر سے ہیں حسین پاک یہ عربی ہیں, عربی اور اجمی یہ دونوں. اس وجہ سے امام زین العابدین کو کس کا لقب دیا گیا؟ وہ خیرتین کا لقب دیا گیا کہ عربی اور اجمی دونوں میں سے اچھے میں سے وہ جو بیٹے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ امام زین العابدین ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق سرکار نکاح کرانے والے ہیں حضرت امام حسین پاک کا. اگر دشمنی ہوتی تو نکاح کس طرح ہوتا؟ پھر آگے پسند کس طرح کرتے؟ تو پھر آگے سے یہ ہوا کہ کربلا میں سارے سادات شہید ہو گئے, اکیلے امام زین العابدین بچے, تو ان سے آگے سارے امام بنے. تو اب اگر عمر فاروق کے اس نکاح کو رد کرتے ہو, باطل کرتے ہو, تمہارے اماموں کا کیا بنے گا؟ ہمارے بھی وہ سر کے تاج ہیں, لیکن ہم آپ کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ تمہارے وہ جو 12 امام جو پکارتے ہو ان کا کیا بنے گا اگر نکاح کوئی باطل قرار دیتے ہو؟ تو عمر فاروق سرکار نے تو ان کا نکاح کروایا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ بات کہنی ضروری ہوگی کہ ان کا آپس میں پیار اور محبت اور رشتہ داری تھی. اسی وجہ سے ان کی کتابوں میں اگرچہ یہ نہیں مانتے, لیکن عمر فاروق سرکار نے مولا علی کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی ہے. اگر مولا علی پاک ان کو بے دین سمجھتے, مولا علی پاک ان کو سمجھتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور بے دین ہے, ان کا ایمان نہیں ہے, تو پھر مولا علی اپنی بیٹی ام کلثوم کیوں ان کو دیتے؟ رشتہ داری کیوں لگاتے؟ تو خیر ایک اور بھی ضرور بات ہے, یہ جو عقد والی آپ بات کر رہے ہیں, جی تو مجھے یہاں سے ایک بات یاد آ گئی کہ حضور کے نکاح خواہ کا ادب کہتے ہیں کرو. جی جی, حضور کے نکاح خواہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب, مولا علی پاک کے والد گرامی. تو بتائیں بھئی, حضور کے والد گرامی نکاح خواہ جو ہیں, حضور کے نکاح خواہ حضرت ابو طالب, ان کا ادب و احترام کیوں ہے کہ حضور کا نکاح پڑھایا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ حضور کے نکاح خواہ کا ادب کرو. تو بھائی حضور کے نکاح خواہ کا ادب آپ ہم پر لازم کرتے ہیں, تو تمہیں پھر حسین کے نکاح خواہ کا بھی ادب کرنا چاہیے. اللہ, کیونکہ اہل بیت میں 5 تب بھی مکمل ہوں گے جب حسین بھی درمیان میں داخل درمیان. تو ادھر اگر ادب و احترام ضروری ہے تو ادھر عمر فاروق سرکار کا بھی جنہوں نے نکاح کروایا اس کا بھی ضروری ہے. تو یہی ان کی جو ہے نا کافی, یہ کلینی کی باب نمبر 174 ہے, صفحہ نمبر 296, جلد نمبر 1 ہے. اسی میں یہ ہے کہ ان میں سے بی بی شہر بانو سے ہی امام زین العابدین پیدا ہوئے جن کا نکاح حضرت عمر فاروق سرکار نے کروایا تھا. تو یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی نہج البلاغہ ہے, بہت مشہور ہے, اور اس کو بھی یہ بخاری مسلم ہماری جو ہے ان کے درجے میں رکھتے ہیں, قرآن جیسا درجہ دیتے ہیں. تو اس کا خط نمبر 6 ہے. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی پاک ان کے درمیان اختلاف ہوا, تو اس وقت مولا علی پاک نے خط لکھا تھا امیر معاویہ پاک کو. ان کو خط لکھا اور اس میں کیا فرمایا انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان. مولا علی پاک نے فرمایا کہ اس قوم نے میری بیعت کر لی ہے جس قوم نے ابو بکر, عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی. جی, تو امیر معاویہ سرکار نہیں کر رہے تھے نا, تو ان کو یہ مولا علی پاک کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر و عثمان کی جنہوں نے بیعت کر لی ہے انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. اب جب ان کی خلافت کو نہیں مانتے تھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو مولا علی نہیں مانتے, تو اس بات کا فخر کیوں دے رہے ہیں امیر معاویہ کو؟ جی, اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری بیعت کر لی اور آپ نہیں کرتے. تو یہ ان کی نہج البلاغہ اٹھائیں, اس میں یہ بات ہے. پھر کیا کہا؟ تو فلم یکل للشاہد یختار. اب کہتے ہیں کہ جو شاہد ہے اس میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے اس کا انکار کرے. وَلَا لِلْغَائِبِ يُرُدَّ, اور نہ ہی کسی غیب کے لیے ہے کہ جو شاہد ہیں جنہوں نے بیعت کر لی وہ شاہد ہیں, ان کو بھی اب اختیار نہیں کہ کسی اور کو چنے, اور جو غیب ہے ان کے لیے بھی یہ نہیں کہ اس کو رد کر دیں.
اور کی فرمایا، کیا فرمایا، انما الشورى للمہاجرین والانصار فإن اجتمعوا علی رجل، کہ جو شورا ہے وہ مہاجرین اور انصار کی، وہ کسی ایک بندے پر اگر جمع ہو جائیں، وسموا اماما، اس کو امام مقرر کر لیں، کان ذالک للہ رضا، اسی پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے۔ اب مجلس شورا جو ہے صحابہ کرام کی، انصار اور مہاجرین کی، اس کو تو مولا علی مار رہے ہیں۔ اگر آپ تمام صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بے ایمان اور اس طرح کا قرار دیتے تو پھر کیسا ہو سکتا تھا کہ مولا علی مجلس شورا پر فخر کر رہے ہیں؟ مولا علی اس مجلس شورا پر فخر کر رہے ہیں جس مجلس شورا نے ابو بکر کو مقرر کیا، جس مجلس شورا نے حضرت عمر کو مقرر کیا، جس مجلس شورا نے حضرت عثمان کو مقرر کیا۔ اس مجلس شورا کو اگر مولا علی پاک نہیں مانتے تھے تو آپ فخر کس بات کا کر رہے ہیں؟ یہ ان کی کتابوں سے ثابت کر دیا ہے۔ یعنی مولا علی پاک بھی اس مجلس شورا والے صحابہ سے ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عثمان غنی سرکار کی خلافت کو بھی برحق مانتے تھے اور ان سے پیار اور محبت بھی کرتے تھے۔ یہ ان کی نہج البلاغہ کتاب بہت بڑی ہے، خط نمبر اس کا 6 ہے۔ اور آگے بات سنیں، میں ان سے یہ ایک بات اور جو بہت اہم ہے کہ مولا علی پاک کے جو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ان کے نام بتائیں۔ ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق، ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا اور ایک کا نام عثمان تھا۔ یہ ان کی کتابوں میں سے لکھا ہوا ہے۔ ان کی کتاب ہے کشف الغمہ، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67 پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام ایک کا ابو بکر تھا، ایک کا عمر تھا اور ایک کا عثمان تھا، وہ کربلا میں شہید ہوئے۔ کیا بات ہے! آپ بتاؤ کس جگہ پہ اگر پیار نہ ہو تو پھر ایسی بات ہے۔ آپ نے جو ہے نا مولا علی پاک نے ترتیب رکھی ہے کہ جس وقت ابو بکر پہلے خلیفہ، عمر دوسرے خلیفہ، عثمان تیسرے خلیفہ، اسی ترتیب سے مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ اگر خلافت کے بھی منکر ہوتے اور اگر ان سے پیار اور محبت نہ کرتے ہوتے تو کبھی بھی علی اس ترتیب سے ان کے نام نہ رکھتے۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ علی نے کوئی تقیہ نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، لیکن ان کا ساتھ پیار اور محبت اتنا زیادہ کرتے تھے۔ آگے سنیں، ان کی کتاب ہے نجم الثاقب، اس میں امام مہدی کی 15 کنیتیں بیان کی گئی ہیں۔ کنیت نام سے ہٹ کر ہوتی ہے، تو اس میں 12 نمبر کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ اب جو ان کے امام چھپے ہوئے ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ اگرچہ نہیں ہے اس طرح کا معاملہ کہ وہ چھپ گئے ہیں، لیکن ان کے نزدیک اس طرح کا ہے۔ تو ان کے بارے میں 12ویں کنیت ان کی نجم الثاقب میں جو لکھی گئی ہے وہ ہے ابو بکر۔ کیا بات ہے! اگر ابو بکر امام مہدی کا لقب ہو سکتا ہے، ان کا یہ خود ہی بیان کر رہے ہیں، تو یہ کبھی نہیں ہوتے ان کے آپس میں دشمنی ہو۔ تو ایک اور نہج البلاغہ جو ثانیہ 223 صفحہ پر ایک بات کی گئی ہے۔ مولا علی پاک نے حضرت عمر فاروق سرکار کے متعلق کیا فرمایا؟ آپ نے ایک قول بیان فرمایا عمر فاروق سرکار کے متعلق۔ ان کی کتاب نہج البلاغہ جو ثانی صفحہ نمبر 223 پر، دوسرا حوالہ مجمع بحار الانوار جلد 3 صفحہ نمبر 572، یہ رضی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ للہ بلاد فلان فقد قوم الاعود وداو العمد وخلف الفتنة واقام السنت، کہ جو فلاں شخص چلا گیا ہے نا، اس وقت عمر فاروق سرکار کی شہادت کی آپ نے فرمایا جو فلاں شخص چلا گیا ہے نا وہ دل کی کجیوں کو دھونے والا ہے، دلوں کو صاف کرنے والا ہے، اور فرمایا وخلف الفتنة، اور فتنوں کو پیچھے ہٹانے والا ہے، واقام السنت، اور سنتوں کو قائم کرنے والا تھا وہ شخص ہم میں سے چلا گیا۔ بتاؤ دشمن کی بھی کوئی تعریف کرتا ہے؟ معلوم ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں دشمن نہیں تھے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَذَهَبَ نَقَّ الثَّوْبِ قَلِيلُ الْعَيْبِ أَصَابَ خَيْرَهَا، فرمایا پاک صاف ہو کر جانے والے ان کا کوئی بھی عیب نہیں تھا ان میں، اصحاب خیرہا، خیر کو پہنچ گئے، وصحابہ کا شر، اور جو شر کو پیچھے ہٹا دیا، ادّا الاللہ طاعتہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے گئے ہیں، واتقاہ بحقی، اس طرح انہوں نے حق ادا کیا جس طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حق تھا۔ یعنی اللہ اور رسول ان سے اس طرح راضی ہوئے ہیں، وہ اللہ رسول کو راضی کر کے گئے ہیں، اسی کو فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو مولا علی کی زبان سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے۔
بتاؤ دشمنوں کی بھی کوئی تعریف کرتا ہے؟ یہ انہی کی کتاب ہے، اور ہماری مسند امام احمد بن حنبل میں اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ عمر فاروق سرکار کے متعلق جو ہے وہ مولا علی پاک نے جو بیان فرمایا۔ اب ان کا یہ جو شیعہ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس جگہ فلاں کا لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ فلاں للہ بلاد فلان، نہ فلاں سے آپ نے کیوں عمر فاروق مراد لے لیا؟ تو میں کہتا ہوں آپ کے شیعوں نے مراد لی ہے۔ جو ناج البلاغہ کی شرح کرنے والے ہیں وہ ان میں سے مجمع البرات یہ ابن ابی حدید کی ہے، اس نے کیا لکھا ہے؟ جلد نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 376 ہے، اس میں لکھا ہے فلاں کی تشریح کرتے ہوئے قد واجدت النسخۃ التی بخط ردی الی حسن جامع نہج البلاغہ و تحت فلان عمر، فلاں کے تحت عمر لکھا ہوا ہے، انہی کی کتاب ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ نسخہ جو ہے نا ردی کا، اس میں سے یہ بھی آیا ہے جو جامع نہج البلاغہ ہے، اس کے ایک نسخہ ہے وہ شیعہ کا جو نہج البلاغہ لکھی ہوئی، اس کے نسخے میں تحت فلان کے تحت عمر بھی آیا ہے۔ اب اس جگہ عمر کا جو وضاحت ہوگی تو ان کی تائید خود ہوگی۔ تو دوسرا اسی میں ایک روایت کی گئی ہے، سالت عنہ نقیب ابا جعفر، نقیب نے ابو جعفر سے پوچھا یحییٰ ابن ابی زید العلوی فقال لی، تو ان سے آگے یحییٰ بن ابی زید علوی روایت کر رہے ہیں، ابو جعفر سے روایت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا فقال علی ہوا عمر، اس سے جو فلاں سے مراد ہے وہ کیا ہے؟ وہ عمر ہے۔ کیا بات! اب ان کی کتابوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ عمر فاروق سرکار کی شان ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اہل بیت اور صحابہ کرام کا آپس میں پیار اور محبت یہ بھی ہم نے ثابت کر دیا۔ تو یہ ہمارا شعر بالکل سچا آ گیا کہ کون کہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں جدائی ہوگی، یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ تو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، اسی طرح عظمت اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ ہم نہ ناسبی ہیں اور نہ رافضی ہیں، ناسبی وہ ہوتا ہے جو کہ اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے، اور رافضی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کا دشمن ہوتا ہے۔ ہم نہ صحابہ کے دشمن ہیں نہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے جو تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، امیر معاویہ سمیت تمام صحابہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ سونا ہمیں اسی عقیدے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے نا ہم اور باطل عقائد کا رد کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔